الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کے مرنے کے بعد جن اعمال کا ثواب اس کو ملتا رہتا ہے اس میں ایک تو اس کا علم ہے۔ نبی کریم نے فرمایا علما علمہ ونشرہ، اس نے تعلیم دی اور اس تعلیم علم کو پھیلایا۔ جب یہ آدمی مر جائے گا تو یہ علم اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فائدہ دیتا رہے گا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَ، پھر اس کی نیک اولاد جو اس نے اپنے پیچھے چھوڑی ہے، وہ نیک اولاد جو بھی عمل کرتی رہے گی اپنے والدین کے لیے، ان کی قبروں کے اندر ان کو ٹھنڈک ملتی رہے گی۔ اور پھر فرمایا وَمُصْفَحًا، اور پھر اس نے کوئی قرآن پاک کے نسخے چھوڑے ہوں، یا او مسجدن بنا ہو، اس نے کوئی مسجدیں بنائی ہوں۔ اور پھر فرمایا او بیتن لابن السبیل، یا اس نے بے گھر لوگوں کے لیے کوئی گھر بنائے ہوں، مسافر خانے تعمیر کیے ہوں۔ او نہرن، یا اس نے کوئی ایسی نہر کھودی ہو، نہر بنائی ہو، پانی کی سبیل جاری کی ہو کہ جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں۔ یا او صدقتن، یا اس نے کوئی صدقے کیے ہوں کہ وہ جب تک یہ صدقے اس کی دنیا کے اندر یہ مال کا صدقہ چلتا رہے گا اس کی قبر ٹھنڈی ہوتی رہے گی۔ تو مرنے والے اپنے ساتھ یہ چیزیں لے کے جاتے ہیں، اور باقی دنیا کے مال و اسباب، مال و متاع، کوٹھیاں، کاریں، بیلنس بینک، یہ سارا کا سارا انسان یہی چھوڑ کے جاتا ہے۔ ساتھ جانے والی چیزیں یا صدقات جاریہ ہیں، یا مسجدوں کی تعمیر ہے، یا سرائے اور بے گھر لوگوں کے لیے گھر ہیں، یا پانی پینے کی سبیلیں اور اس کا انتظام ہے۔ تو اس لیے ہمیں ایک اور بہت لمبی زندگی کی طرف جانا ہے۔ ہمیں اس چھوٹی سی زندگی کو چھوڑ کے ایک طویل زندگی کی طرف جانا ہے۔ اللہ کی جنت بڑی سستی ہے اور وہ جنت ہمیں تلاش کرتی پھر رہی ہے۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں، چھوٹے چھوٹے صدقے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اپنے مسلمان بھائی کے لیے صرف مسکرا دو تو یہ بھی صدقہ ہے، اگر راستے میں پڑی ہوئی کسی چیز کو ہٹا دو تو یہ بھی نیکی ہے، اور کسی بھولے ہوئے کو راستہ دکھا دو تو یہ بھی نیکی ہے۔ تم کسی اندھے کو، معذور کو ہاتھ پکڑ کے اگر تم ایک کنارے سے سڑک کے دوسرے کنارے پہ چھوڑ دو تو یہ بھی نیکی ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں آپ کے جنت کے اندر باغات لگ رہے ہیں، جنت کے اندر آپ کے محلات بنا رہی ہیں، جنت کے اندر آپ کے باغیچے تیار کر رہی ہیں۔ تو ہمیں زندگی کے لمحات میں ان چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی طرف ہمیں متوجہ ہونا چاہیے۔ کوئی مجبور ہے اس کی مجبوری کو دور کر دیں، کوئی غریب ہے اس کی تنگ دستی کو دور کر دیں، کوئی پریشان حال ہے اس کی طرف مسکرا کے دیکھ لیں، اس کو تسلی اور حوصلہ دے دیں۔ تو یقیناً یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں انسان کے لیے جنت کے اندر باغات کا سبب بنے گی۔ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو اور میرے نبی کی پوری امت کو اپنی امان میں رکھے، اور اپنے محبوب کی اس امت کو اپنے حبیب کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک شخص آیا جس کا لباس انتہائی سفید، بال گہرے سیاہ، اور اس پہ سفر کے کسی قسم کے کوئی اثرات نہ تھے۔ نہ ہی تو وہ مدینہ کا رہنے والا تھا اور نہ ہی اس پہ سفر کے کوئی آثار رونما تھے۔ وہ شخص آیا، آ کے رسول اللہ کو سلام کیا اور آپ کے اتنے قریب ہو گیا کہ اس نے اپنے ہاتھوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں پہ رکھ دیا، اور پھر اس نے کہا کہ اخبرنی عن الاسلام، کہ اے اللہ کے نبی مجھے اسلام کے متعلق بتائیے۔
تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطاع الیہ سبیلا۔ تو اس نے کہا صدقت یا رسول اللہ، کہ آپ نے سچ فرمایا، اور پھر ہم اسی عجیب و غریب شش و پنج کے اندر مبتلا ہیں کہ سوال بھی کرتا ہے اور تصدیق بھی کرتا ہے۔ تو پھر اس نے عرض کیا فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ، کہ اے اللہ کے نبی مجھے ایمان کے متعلق بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ کہنے لگا صدقت یا رسول اللہ، کہ آپ نے سچ فرمایا، اور پھر کہنے لگا فأخبرنی عن الإحسان، کہ مجھے احسان کے متعلق بتلائیے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ تو پھر تم تصور کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فإن لم تکن تراہ، اگر تم اس مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو تو پھر یہ تصور کرو فإنہ یراک، کہ وہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ فأخبرنی عن الساعة، اے اللہ کے لاڈلے پیغمبر مجھے قیامت کے متعلق بتائیے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مل مسئول عنها بأعلم من السائل، کہ اس کے متعلق سائل اور مسئول دونوں ایک ہی طرح ہیں، جیسے تمہیں معلوم نہیں ایسے مجھے بھی معلوم نہیں۔ تو پھر اس نے کہا فأخبرنی عن اماراتها، کہ مجھے قیامت کی کچھ نشانیاں بتلا دیجئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تلد الامۃ ربتها وان ترى الحفاة العراة العالى رعاة الشاة يتطاولون في البنيان، کہ تم دیکھو گے کہ باندیاں اپنے بادشاہوں کو جنے گی، اور فقیر لوگ جن کے پاس پہننے کے کپڑے نہیں ہوں گے، بکریاں چرانے والے، وہ بہت بڑی بڑی عمارتیں بنائیں گے، اور ان کے اندر عمارتیں بنانے کا مقابلہ چل رہا ہوگا۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بکریاں چرانے والے اتنی لمبی لمبی عمارتیں بنائیں گے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ وہ انسان یہ باتیں کرنے کے بعد اچانک مسجد سے باہر نکلا اور غائب ہو گیا۔ ہم ابھی اسی شش و پنج میں تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں بتلاؤں کہ یہ شخص کون تھا۔ تو حضرت عمر کہنے لگے فداک ابی و امی و نفسی یا رسول اللہ، اور میں آپ پہ قربان ہو جاؤں، آپ بتلائیے۔ تو فرمایا کہ یہ جبرائیل امین تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھلانے کے لیے آئے تھے، کہ اسی ایک حدیث کے اندر اسلام، ایمان اور احسان کے متعلق اس حدیث جبرائیل کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے پورے اسلام اور دین کو ایسے پرو کے سامنے رکھ دیا کہ ہم ایمان کو، اسلام کو اور احسان کو اس حدیث کی روشنی میں سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں تمام دنیا کے مسلمانوں کو ایمان اور یقین اور اسلام پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه۔ مسند احمد میں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول کائنات حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے محبت سے آپ کے ہاتھوں کو تھام لیا اور عرض کیا یا رسول اللہ، مومن کی نجات کس عمل پر ہے؟ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عقبہ امسک لسانک، اپنی زبان کو تھامے رکھو اور اپنے گھر کے اندر بیٹھے رہا کرو اور اپنی خطاؤں پر اللہ سے معافی مانگتے رہو۔ حضرت عقبہ فرماتے ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد پھر میری رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی
تو میرے حبیب نے خود میرے ہاتھ تھام لیے اور فرمایا کہ اے عقبہ، تورات، زبور، انجیل اور قرآن میں اترنے والی تمام آیات سے سب سے بہترین صورتیں میں تمہیں بتاؤں؟ تو حضرت عقبہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور بتلائیے، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، میرا نفس آپ پہ قربان ہو۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قل هو اللہ احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس۔ یہ 3 صورتیں ہیں جو آسمان سے آنے والی تمام کتابوں میں سب سے افضل ہیں، اور فرمایا عقبہ ان صورتوں کو کبھی نہ بھولنا، ہر رات انہیں پڑھ لیا کرنا۔ اور پھر حضرت عقبہ کہتے ہیں میں کبھی نہ ان صورتوں کو بھولا، اور کوئی رات ایسی نہ گزری کہ جب میں نے ان آیات کو پڑھنے کے بعد اپنے بستر پہ نہ گیا ہوں۔ تو پھر حضرت عقبہ کہتے ہیں کچھ دنوں کے بعد پھر میری آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے بہترین اعمال بتلائیے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سل من قطعت، جو تجھ سے کٹے تو اس کے ساتھ جڑ جا، اس کو اپنا بنا لے، واعف عن من حرمک، اور جو تجھے محروم رکھے تو اس کو عطا کر، تو اس کے ساتھ محبت کر، تو اس کو جو تجھے تکلیف دے تو اس کو معاف کر دے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک جملہ، ایک ایک لحظہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں، ان کو دیکھیں اور پھر سوچیں کہ رسول کائنات ہمیں کیا دے کے گئے ہیں، اور وہ کون سی زندگی ہمیں چلا کے گئے ہیں جس زندگی کو ہم بھول چکے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو، اس پوری امت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الله أكبر الله أكبر الحمد لأہلہ والصلاة لأہلہا۔ حضرت ابو رزین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ میں تمہیں اس دین کی جڑ بتلاؤں جس کے ذریعہ تم دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کو حاصل کر سکو۔ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور بتلائیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے رزین، اہل ذکر کی مجلس میں ضرور بیٹھا کرو تاکہ تمہیں بھی اللہ کے ذکر کی توفیق اور سعادت نصیب ہو اور تم بھی ذاکرین میں شامل ہو جاؤ۔ اور پھر فرمایا جب تم تنہا ہو تو جس قدر بھی ممکن ہو اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو حرکت دیتے رہو، یعنی لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر بھی اللہ کا ذکر کرو اور تنہائی میں بھی اللہ کی یاد کے اندر مشغول ہو جاؤ۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، کہ تنہائیوں میں اور محفلوں میں اللہ کو یاد کرو۔ اور اس کے بعد میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی رضا کے لیے اور اس کی خوشنودی کے لیے محبت کرو، اور اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کسی کے ساتھ دشمنی رکھو، یعنی انسان کی دشمنی کا معیار بھی اللہ کی رضا ہو، اور انسان کی خوشی اور محبت اور تعلق کی بنیاد بھی اللہ کی محبت ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے رزین، ابو رزین، کیا تمہیں معلوم ہے کہ جب کوئی انسان اپنے کسی مسلمان بھائی کی زیارت ملاقات کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اللہ رب العزت کے 70,000 نورانی فرشتے اس انسان کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں اور اس کے لیے دعاؤں کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے پالنے والے، اے ہمارے رب، اس شخص نے محض تیری رضا اور خوشنودی کے لیے اپنے ایک مسلمان بھائی کی عیادت کی، اپنے ایک مسلمان بھائی کے ساتھ ملاقات کی،
تو اس کو اپنی رحمت اور مغفرت کے ساتھ منسلک فرما۔ اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو رزین، اگر تم ممکن ہو تو ان کاموں کو کرتے رہو، اللہ کے ذکر کے اندر اپنی زبان کو مشغول کر لو، اور اللہ کے لیے محبت کرو، اور اللہ کے لیے کسی سے دشمنی رکھو۔ تمہاری دشمنی اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور تمہاری محبت اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور ممکن ہو تو تم اپنے کسی مسلمان بھائی کی ملاقات کے لیے محض اللہ کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے کسی کے ساتھ ملاقات کرو۔ تو اللہ رب العزت جب کوئی انسان اللہ کے راستے کی طرف بڑھتا ہے، اللہ کے راستے کی طرف چلنے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت قدم قدم پہ اس انسان کو برکتوں اور محبتوں سے نوازتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنی امان کے اندر رکھے، اور اللہ رب العزت ہمیں اپنے حبیب سرور کونین شفیع کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الله أكبر الله أكبر. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اصبح منکم اليوم صائما قال ابو بکر رضی اللہ عنہ انا قال فمن اتبع منکم اليوم الجنازہ قال ابو بکر رضی اللہ عنہ انا قال فمن اطعم منکم اليوم مسکینا قال ابو بکر رضی اللہ عنہ انا قال فمن عاد منكم اليوم مريضا قال ابو بکر رضی اللہ عنہ انا فقال یا رسول اللہ ما اجتمعن في امری الا دخل الجنہ۔ رواہ مسلم۔ امید اسلام کے ناظرین کی خدمت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خوبصورت فرمان کے ساتھ حاضر ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ مسجد نبوی کے اندر آپ کے سارے خدام جمع تھے، اور کچھ سننے کے لیے ہمہ گوش تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے وہ شخص کون ہے جس نے آج روزہ رکھا ہو؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ انا صائم، میں روزے کے ساتھ ہوں۔ پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ تم میں سے کون ہے جس نے آج کسی جنازے کے اندر شرکت کی ہو؟ تو سبحان اللہ، سیدنا ابو بکر صدیق پھر کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ میں آج جنازہ پڑھ کے آیا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اگلا سوال کیا کہ فمن اطعم منکم اليوم مسکینا، آج تم میں سے کون ہے جس نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہو؟ تو پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ میں مسکین کو کھانا بھی کھلا کے آیا ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایسا ہے جس نے کسی مریض کی عیادت کی ہو، کسی مریض کی بیمار پرسی کی ہو، اس کو دلاسا اور تسلی دی ہو؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ میں نے آج کے دن ایک مریض کی عیادت بھی کی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ باتیں جس انسان کے اندر جمع ہو جائیں اس کو جنت جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ خوبصورت اللہ کی خوبصورت جنت اس کا انتظار کر رہی ہے، اور وہ اللہ کی جنت کے اندر بلا حساب و کتاب داخل ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین، آپ کی زندگی اور آپ کے فرامین ایسے قیمتی ہیں کہ وہ سنہری حروف سے لکھنے کے قابل ہیں، وہ ایسے ہیں کہ انسان کی زندگی کو بدل دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی زندگی کے لیے جو رہنما اصول بتلائے، جو رہنما اصول متعین کیے،
اگر آج ہم ان اصولوں کو اپنی زندگی کے اندر لائیں، ان فرامین کو اپنے دلوں کے اندر جگہ دیں اور غور کے ساتھ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی زندگی کو کیسے سانچے کے اندر ڈھالا ہے، کیسی محبت تقسیم کی ہے، کیسا اظہار دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ایک انسانی معاشرے کی تشکیل کی ہے کہ آج انسانی ذہن وہ سوچ نہیں سکتا کہ کیسے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اپنے تن من دھن سے اللہ کے دین پہ قربان تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم صحابہ کرام کی زندگی کو فالو کریں اور ان کی محبت کو دیکھیں کہ انہوں نے رسول اللہ کے ساتھ کیسے محبت کی، انہوں نے رسول اللہ کی زندگی کو کیسے اپنایا اور وہ پھر کیسے دنیا کے اندر کامیاب ہوئے۔ یقیناً عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم بهن من يعمل بهن فقال أبو هريرة رضي الله عنه قلت أنا يا رسول الله فأخذ بيدي فعد خمسا وقال اتق المحارم تكن أعبد الناس وأرض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب۔ رواہ الترمذی۔ قابل صد احترام امید اسلام کے ناظرین، امید اسلام میں ہم آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور فرامین کے متعلق ہر ہفتے ایک نئی ویڈیو پیش کرتے ہیں۔ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ کون ہے جو مجھ سے یہ چند کلمات سیکھے، پھر ان پہ عمل کرے اور پھر وہ کچھ لوگوں کو بتائے جو لوگ اس پہ عمل کریں۔ تو ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں اس کام کے لیے حاضر ہوں، مجھے یہ محبت بھرے کلمات بتائیے۔ تو نبی کائنات رحمت مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کے ہاتھوں کو تھام لیا اور پھر گن کر 5 کلمات عطا فرمائے۔ سب سے پہلا جملہ جو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو ہریرہ اتق المحارم تکن اعبد الناس، کہ تم حرام چیزوں سے بچ جاؤ، حرام چیزوں کو چھوڑ دو، تم اللہ کے نیک بندے بن جاؤ گے۔ اور پھر فرمایا کہ وَأَرْضِ بِمَا قَسَبَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَعْبُدَ النَّاسِ، کہ تم اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ کہ اللہ نے جو رزق تقسیم کیا ہے، جو مال تقسیم کیا ہے، وہ اللہ کی بہترین تقسیم ہے۔ جب تم اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ گے تو اعبد اغنى الناس، تو تم لوگوں کے اندر غنی ہو جاؤ گے۔ اور پھر فرمایا کہ وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ، کہ تم اپنے ہمسایوں کے ساتھ، اپنے نیبر کے ساتھ اچھا اور حسن سلوک کا معاملہ کرو، تکن مؤمنا، پھر تم مومن بن جاؤ گے۔ تو رسالت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن بننے کے لیے اپنے ہمسائے کے ساتھ حسن سلوک اور اچھائی کا معاملہ کرنے کا حکم فرمایا۔ اور پھر جناب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں کے لیے وہ بات پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، اور لوگوں کے لیے اس بات کو پسند نہ کرو جس کو تم اپنی جان کے لیے، اپنے نفس کے لیے پسند نہیں کرتے۔ کتنی خوبصورت بات فرمائی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور پھر ابو ہریرہ سے کہا کہ اے ابو ہریرہ، تم بہت زیادہ نہ ہنسا کرو،
फ़इन्न कसरतुज़्ज़िहक तमीतुल क़ल्ब, खिलखिला के हंसना और बहुत ज्यादा हंसना ये इंसान के दिल को मुर्दा कर देता है, इंसान के दिल की जिंदगी को छीन लेता है। इसलिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी जिंदगी, आप हमेशा तबस्सुम फरमाते, आप हमेशा मुस्कुरा देते, लेकिन आपने पूरी जिंदगी कभी खिलखिला के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं हंसे। और यही तालीम आपने अपनी उम्मत को अता फरमाई कि अपने भाई के लिए तबस्सुम इख्तियार करो, कि अपने भाई के लिए मुस्कुरा दो, और ये मुस्कुराना एक सदका है। लेकिन खिलखिला के हंसना ये इंसान के दिल को मुर्दा कर देता है, इंसान के दिल की जिंदगी को छीन लेता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने प्यारे नबी हबीब कायनात सरवरे कौनैन शफीउल मुज़निबीन शाफी महशर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन को दिल की गहराइयों से कबूल करें और उस पे अमल करने की कोशिश करें। हमारी ये जिंदगी भी कामयाब हो जाएगी और हमारी उखरवी जिंदगी भी कामयाब हो जाएगी। कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, मैं युतिउर रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जिसने मेरे हबीब की इताअत की, मेरे रसूल की इताअत की, उसने अल्लाह की इताअत की। अल्लाह हमें अपने हबीब और अपनी इताअत और मोहब्बत की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सनागो पत्ता पत्ता है खुदाया दम बदम तेरा, ज़मीनो आसमां तेरे है ये मौजूदो अदम तेरा। जो दुनिया में तेरा खाकर तेरा पीकर करे शिकवे तेरे या रब, ताज्जुब है कि उन पर भी रहे लुत्फ़ो करम तेरा। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम दोस्तों, बुजुर्गों और भाइयों, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के पाक फरिश्तों की एक जमात इस दुनिया के अंदर घूमती रहती है और वो उन लोगों को तलाश करती है जो अल्लाह के जिक्र के अंदर मशगूल हों। फिर वो जमात कुछ ऐसे लोगों को पा लेती है कि जो लोग अल्लाह के जिक्र के लिए एक जगह पे जमा हों और अल्लाह की तस्बीह और तक़दीस बयान कर रहे हों। तो चुनाचे जब फरिश्ते इन लोगों को पाते हैं तो फिर सदाएं लगाते हैं, आ जाओ, हमने ऐसे लोगों को पा लिया जो अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। फिर फरिश्ते एक दूसरे को बैठते बैठते इनकी तादाद इतनी हो जाती है कि ये आसमान तक पहुंच जाते हैं। ये महफिल जारी रहती है, फरिश्ते इसमें शरीक रहते हैं। जब ये महफिल ख़त्म होती है तो फरिश्ते वापस आसमानों पे जाते हैं अल्लाह की बारगाह के अंदर। अल्लाह सुब्हानहू व तआला पूरी कायनात के जर्रे जर्रे का इल्म रखते हैं, उसके कब्ज़े कुदरत में हर चीज है। अल्लाह इनसे सवाल करते हैं, मेरे फरिश्तों तुम कहाँ गए थे? तो ये फरिश्ते कहते हैं, या रब, हम कायनात के अंदर ऐसे लोगों के साथ बैठे हुए थे जो तेरी तस्बीह को बयान कर रहे थे, तेरी तक़दीस को बयान कर रहे थे, तेरी बड़ाई को बयान कर रहे थे। तो चुनाचे अल्लाह कहते हैं, हल रअौनी, उन्होंने मुझे देखा है? फरिश्ते कहेंगे, ला या रब, उन्होंने आपको नहीं देखा। फिर अल्लाह कहेंगे, अगर वो मुझे देख लें, तो फरिश्ते कहेंगे, फिर उनकी तलब और बढ़ जाएगी, फिर वो आपकी और तस्बीह बयान करेंगे, वो आपकी और तक़दीस के अंदर मशगूल हो जाएंगे। अल्लाह कहते हैं अपने फरिश्तों से कि वो क्या मांग रहे थे? तो अल्लाह के फरिश्ते कहते हैं, अल्लाह, वो तेरी बनाई हुई जन्नत को तलब कर रहे थे। अल्लाह फिर कहेंगे, क्या उन्होंने मेरी जन्नत को देखा है? तो फरिश्ते कहेंगे, ला या रब, उन्होंने तेरी बनाई हुई जन्नत को तो नहीं देखा। अल्लाह फरमाते हैं, अगर वो मेरी बनाई हुई जन्नत की नेमतों को देख लें, तो फिर फरिश्ते कहते हैं, ए अल्लाह, उनकी तलब और बढ़ जाएगी, उनका शौक और ज्यादा हो जाएगा, फिर वो और ज्यादा तेरी तस्बीह और तक़दीस के अंदर मशगूल हो जाएंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि फिर उनकी तलब क्या थी? तो फरिश्ते कहेंगे, अल्लाह, वो तेरी जहन्नम से पनाह मांग रहे थे, वो तेरी दहकती हुई जहन्नम से मुआफी तलब कर रहे थे।
अल्लाह फरमाएंगे कि मेरे फरिश्तों मुझे ये बताओ कि मेरे उन बंदों ने वो जहन्नम से जो पनाह मांग रहे थे उन्होंने जहन्नम की सख्तियों को देखा है? फरिश्ते कहेंगे नहीं या अल्लाह, उन्होंने तेरी बनाई हुई जहन्नम को नहीं देखा। तो फिर अल्लाह फरमाते हैं अगर वो मेरी बनाई हुई जहन्नम को देख लें तो फिर क्या होगा? फरिश्ते कहते हैं ए अल्लाह, फिर वो और ज्यादा तेरी जहन्नम से पनाह मांगेंगे, वो और ज्यादा अपने गुनाहों पे मुआफी तलब करेंगे। तो अल्लाह फरमाते हैं उनकी तलब भी तुमने बता दी और उनकी पनाह भी तुमने बता दी। फरिश्तों तुम गवाह हो जाओ कि मैंने अपने उन तमाम के तमाम बंदों को मुआफ कर दिया है जो मेरे जिक्र के अंदर मशगूल थे, जो मेरी याद के अंदर मशगूल थे, जिनकी जुबानें मेरा जिक्र कर रही थी। फरिश्ते कहेंगे या अल्लाह, उन लोगों के अंदर एक इंसान ऐसा था जो उस महफिल जिक्र में तो नहीं आया था, बल्कि उसको उस महफिल के अंदर किसी आदमी के साथ काम था, उसके इंतजार के अंदर वो इस महफिल के अंदर बैठा। अल्लाह फरमाते हैं जो मेरे नेक बंदों के साथ आके कुछ लम्हे के लिए बेशक अपनी हाजत के लिए बैठ गया, उसको भी मैंने मुआफ कर दिया है। तो अल्लाह का जिक्र करना, अपने रब को याद करना, अपने रब के लिए तड़पना, वइन तउद्दू निअमतुल्लाहि ला तुहसूहा। सारे बाल अगर हम जुबानें बन जाएं और हम अल्लाह का शुक्र अदा करना शुरू करें, हम उसकी नेमतों का शुक्र अदा नहीं कर सकते। अल्लाह फरमाते हैं वइन तउद्दू निअमतुल्लाहि ला तुहसूहा, कि मैंने तुम्हारे ऊपर इतने इनामात किए हैं, मैंने तुम्हारे ऊपर इतने एहसानात किए हैं, अगर तुम शुमार करना शुरू कर दो तो तुम शुमार नहीं कर सकते। कुल्लुन क़द अलिम सलातहु व तस्बीहा। अल्लाह कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाते हैं कि पूरी कायनात का एक एक जर्रा अपनी तस्बीह को पहचान चुका है। मछलियां दरियाओं के अंदर अल्लाह का जिक्र करती हैं, दरिंदे सहराओं में अल्लाह का जिक्र करते हैं, परिंदे हवाओं में अल्लाह का जिक्र करते हैं, पानी बहते हुए अल्लाह का जिक्र करता है, दरख्त क़याम की हालत के अंदर अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, और जमीन पे लेटने वाले कीड़े मकोड़े ये सजदे की सूरत के अंदर अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। तो हमें चाहिए कि वो हमारा रब है, उसने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया है, उसने हमें अज़मत अता फरमाई है, उसने हमें बड़ाई अता फरमाई है। हम हर लम्हे, हर आन, हर वक्त अपनी जिंदगी में अल्लाह के जिक्र को अपनी जुबानों पे सजा लें और अपने रब का जिक्र करें। जो अल्लाह का जिक्र करता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि वो जिंदा है, और जो अल्लाह का जिक्र को छोड़ देता है और वो मुर्दा हो जाता है। हम चाहते हैं कि हम अल्लाह रब्बुल इज्जत के महबूब बनने के लिए हम उसके हबीब की इत्तिबा करें और अल्लाह की याद को अपने वजूद के ऊपर तारी कर लें। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Allahu Akbar, Allahu Akbar. नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलुल्लाहु तआला अना इंद ज़न्नि अब्दी बी व अना मअहु इला ज़करनी फ़इन ज़करनी फ़ी नफ़्सिही ज़करतुहु फ़ी नफ़्सी व इन ज़करनी फ़ी मलइन ज़करतुहु फ़ी मलइन ख़ैरुम मिनहुम व इन तक़र्रब इलैया शिब्रन तक़र्रबतु इलैहि ज़िराअन व इन तक़र्रब इलैया ज़िराअन तक़र्रबतु इलैहि बाअन व इन अतानी यमशी अतैतुहु हरौला। रवाहुल बुखारी। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे इंतहाई काबिल सद एहतराम उम्मीद इस्लाम के नाज़रीन, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाते हैं कि मैं अपने बंदे के साथ वैसे ही मुआमला करता हूँ जैसे वो मेरे साथ गुमान करता है। सुबहान अल्लाह। अल्लाह फरमाते हैं जब मेरा बंदा मुझे याद करता है तो मैं उसके साथ होता हूँ, और जब वो मुझे अपने दिल में याद करता है तो मैं उस बंदे को अपने दिल में याद करता हूँ। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं अगर मेरा बंदा मुझे किसी मजमा में बैठ के मेरा जिक्र करता है तो मैं इस मजमा से बेहतर
یعنی فرشتوں کے اجتماع میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں اگر بندہ میری طرف ایک بالش چل کے آتا ہے تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ سے زیادہ متوجہ ہوتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو میں 2 ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہوں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں اگر میرا بندہ میری طرف چل کے آتا ہے تو میری رحمت لپک کے اس کو تھام لیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ انسان اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھے کہ وہ رب ہے، وہ پالنے والا ہے، وہ محبت کرنے والا ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، وہ رزق بانٹنے والا ہے۔ جب انسان اللہ کے ساتھ اچھائی اور محبت کا معاملہ کرے گا تو اللہ سبحانہ و تعالی کہتے ہیں جو میرا بندہ گمان کرتا ہے میں اسی کے گمان کے مطابق اس کے فیصلے کر دیتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنی کتاب قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ کہ تم میرا شکر ادا کرو اور میں اپنی نعمتوں کے اندر اضافے کروں گا، اور تم میری ناشکری نہ کرو، اگر تم میری ناشکری کرو گے تو پھر میں تمہیں عذاب کے اندر ڈالوں گا۔ میرے دوستو، ہم ایک نئے سال کے اندر داخل ہو چکے ہیں۔ اگرچہ مسلمانوں کا اسلامی سال محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے، لیکن یہ ایک عیسوی سال ہے، پھر بھی ہم ایک نئے سال کے اندر داخل ہو گئے ہیں۔ ہماری عمر کا 1 سال کم ہو گیا ہے، ہم 1 سال قبر کے قریب ہو گئے ہیں، اور ہم اپنی اس دنیا میں جس میں ہم جی رہے ہیں یہ ایک عارضی زندگی ہے، ایک فانی زندگی ہے، ایک ختم ہونے والی زندگی ہے۔ اس زندگی کے بعد ہم نے ایک اور زندگی کو شروع کرنا ہے جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، وہ ایک عظیم زندگی ہے۔ اس زندگی کو اس زندگی کے ساتھ کوئی نسبت نہیں۔ ہم اس نئے سال کے اندر اپنے اللہ کو یاد کریں، ہم اپنے اللہ کے قریب ہو جائیں، ہم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کے قریب ہو جائے، اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کے ساتھ محبت کریں، تو پھر اللہ کا ذکر کرنا اپنی زبان پہ، اللہ کے ذکر کو سجانا، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ 2 جملے ایسے ہیں کلمتانی خفیفتان علی اللسان، کہ یہ 2 جملے ایسے ہیں کہ جو زبان پہ انتہائی ہلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، کہ جو میزان کے اندر انتہائی بھاری ہیں، حبیبتان الی الرحمن، اور وہ اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کہ ہم اللہ کی تسبیح اور اللہ کی بڑائی اور بزرگی کو بیان کریں اور اللہ کے قریب ہوتے چلے جائیں۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ اس نئے سال کو مسلم امہ کے لیے، انسانیت کے لیے رحمت کا سال بنائے، اور اللہ اس مسلم امہ کی مصیبتوں میں اور ان کی دکھوں کے اندر اللہ کمی نصیب فرمائے، اور اللہ مسلم امہ کے حکمرانوں کو وہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ اسلام اور قرآن کے قریب آ جائیں اور اہل اسلام کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ والدین اس دنیا میں اللہ کی محبت کا ایک روپ ہیں۔ جب دونوں ماں اور باپ بہاروں، رعنائیوں اور توانائیوں سے محروم ہو کر بوڑھاپے کی دہلیز پہ قدم رکھتے ہیں تو اولاد کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کا خیال رکھے۔ ایسا نہ ہو کہ اولاد کی بے رخی والدین کے دل کا روگ بن جائے۔ جب والدین اولاد کے رحم و کرم کے محتاج ہوں تو حالات کے بے رحم تھپیڑوں میں اولاد پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ایسا کوئی جملہ یا رویہ اختیار نہ کریں کہ جس سے والدین کو ایذا پہنچے، بلکہ اس وقت
اس نوجوان کو اپنے بچپن کو یاد کر لینا چاہیے جب اپنے والدین کی شفقت، محبت اور حسن سلوک کا اس سے زیادہ محتاج تھا، اپنے ننگے بدن کو ڈھانپ نہیں سکتا تھا، خود اپنی مرضی سے کروٹ نہیں بدل سکتا تھا، اپنی غذا کا بندوبست نہیں کر سکتا تھا، حتیٰ کہ اپنے بدن پہ لگی ہوئی گندگی کو بھی نہیں دھو سکتا تھا۔ اس بے بسی کے عالم میں باپ کی شفقت، شجر سایہ کی مانند اپنی محبت کی گھنی چھاؤں سے نوازا۔ یہ ماں ہی تو تھی جو بچے کو پہلے کھلاتی تھی پھر خود کھاتی تھی۔ ارے یہ ماں ہی تو تھی جو پہلے بچے کو پلاتی تھی پھر خود پیتی تھی، جو پہلے اپنے بچے کو سلاتی تھی پھر خود سوتی تھی، اور پھر اپنے سر کی ایک چادر کے کونے سے اپنے بیٹے کے جوتوں کو صاف کرتی تھی اور اپنے ہاتھوں سے بچوں کے پاؤں میں جوتا پہناتی تھی۔ آج اس ماں کے احسانات کا بدلہ چکانے کا وقت آن پہنچا ہے۔ اولاد کو چاہیے کہ والدین کا ادب اور احترام کا ایسے خیال رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجنت تحت قدمیہ الامہات، کہ میرے امتیوں اگر تم جنت کو تلاش کرنا چاہتے ہو تو جنت تمہارے ماں کے قدموں کے تلے ہے۔ اور ایک دوسری جگہ پہ ارشاد فرمایا رضا الرب فی رضا الوالدین وسخط الرب فی سخط الوالدین، کہ اللہ کی رضا کو تلاش کرنے والوں، اللہ کی رضا والدین کی رضا کے اندر ہے، اور اللہ کی ناراضی کے مستحق بننے والوں والدین کی ناراضگی یہ اللہ کی ناراضگی ہے۔ اور والدین کی دعائیں اپنی اولاد کے حق میں ایسے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس بینہ وبین اللہ حجاب، کہ ماں کے زبان سے نکلنے والے جملے وہ اللہ کے عرش کے ساتھ ٹکرا جاتے ہیں، اور اللہ کے عرش اور اس دعا کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا۔ اولاد اپنے والدین کی جتنی بھی خدمت کرے ان کے احسانات کا حق ادا نہیں کر سکتی، بلکہ ساری کائنات کی نعمتوں کا ایک لقمہ بنا کے والدین کے منہ میں دے دے تو والدہ کے سینے سے پیے ہوئے دودھ کا بدلہ نہیں چکا سکتی۔ کسی نے ایک بزرگ سے پوچھا تھا کہ باپ اور بیٹے کی محبت میں کیا فرق ہے، تو فرمایا بیٹا بیمار ہوا اور لا علاج مرض میں گرفتار ہو گیا تو باپ اس کی درازی عمر کی رو رو کے دعائیں کرتا رہا، اور اس کے بس میں ہو تو اپنی بقیہ زندگی کے ایام اپنے بیٹے کو دے کر خود موت کو قبول کر لے۔ لیکن جب باپ بیمار ہوا اور لا علاج ہو گیا تو چند ہی دن میں بیٹا مایوس ہو کے دعا مانگتا ہے یا اللہ میرے بوڑھے باپ کو اپنے پاس بلا لے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ وفا کے بدلے اتنی جفا۔ اللہ ہمیں والدین کے ادب، احترام، محبت، خدمت اور اطاعت کی توفیق نصیب فرمائے۔ عزت اسے ملی جو گھر سے نکل گیا، وہ پھول سر چڑھا جو چمن سے نکل گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب کائنات نے اس دنیا کے اندر کوئی چیز بھی بغیر مقصد اور بغیر فائدے کے پیدا نہیں کی، خواہ اس کا تعلق حیوانات سے ہو، اس کا تعلق جمادات سے ہو، اس کا تعلق نباتات سے ہو، یا کہ اشرف المخلوقات حضرت انسان۔ لیکن ہمارا ذہن شاید یہ ادراک نہ کر سکے، نہ سوچ سکے کہ ان چیزوں کی اہمیت کیا ہے۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک عورت تھی، اس نے حضرت موسیٰ سے سوال کیا کہ اللہ نے چھپکلی کو پیدا کیوں کیا ہے؟ یہ ایک بھدی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں، دیکھنے میں اچھی نہیں لگتی، بری لگتی ہے۔ تو حضرت موسیٰ اس عورت سے کہنے لگے کہ یہی سوال اس چھپکلی نے اللہ سے کیا تھا کہ اے میرے رب، آپ نے انسان کو پیدا کیوں کیا ہے؟ یہ جھگڑالو ہے، یہ ناشکرا ہے، یہ زمین میں فساد برپا کرنے والا ہے، یہ کینہ پرور ہے، یہ بغض رکھنے والا ہے، یہ طمع کرنے والا ہے۔
تو اللہ سبحانہ و تعالی نے چھپکلی کو جواب دیا کہ انی اعلم، میں اپنی تخلیق کے متعلق سب سے زیادہ جانتا ہوں، میں دانا اور حکمت والا ہوں، میں جاننے والا ہوں کہ میں نے کون سی مخلوق کس مقصد کے لیے پیدا کی ہے۔ زمانہ جاہلیت میں یہ وتیرہ چلا آ رہا تھا کہ لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے اور ان بیٹیوں کی پیدائش پہ وہ عورتوں پہ ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑ ڈالتے تھے، اور قرآن پاک نے اس واقعے کا ذکر کیا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب ان کو کسی لڑکی کی پیدائش کی خوشخبری دی جاتی ہے تو ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، غصے کی وجہ سے وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے۔ اس سنگ دلانہ اور وحشیانہ طرز عمل سے دنیا تو واقف ہے کہ وہ لڑکی کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ کتنی ہزاروں کی تعداد میں بچیاں زندہ درگور کر دی گئیں، لیکن افسوس تو یہ ہے کہ آج اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے، آج اپنے آپ کو رسول اللہ کی امتی کہلانے والے بھی بیٹیوں کی پیدائش پہ ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں، وہ پریشان حال نظر آتے ہیں، جبکہ بیٹی یہ رحمت ہے اور بیٹی اللہ کی ایک نعمت بھی ہے۔ جس گھر کے اندر بیٹی پیدا ہوتی ہے، حضرت موسیٰ اللہ کے ساتھ باتیں کیا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت موسیٰ نے اللہ سے کہا، اے اللہ، جب تو کسی انسان کے ساتھ راضی ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں اگر وہ میرا بندہ شادی شدہ ہے تو میں اس کو بیٹی کی نعمت سے نواز دیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ نے پھر کہا، اے اللہ، اگر تو اور زیادہ راضی ہوتا ہے تو اللہ نے کہا میں اس کو 2 بیٹیاں دیتا ہوں۔ اور پھر حضرت موسیٰ نے جب سوال کیا تو اللہ کہتے ہیں کہ میں جب اور راضی ہوتا ہوں تو پھر میں اس کو 3 بیٹیاں عطا کرتا ہوں۔ بیٹی نعمت بھی ہے، بیٹی رحمت بھی ہے، کہ بیٹی اتنی عظیم دولت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے حبیب کو بیٹیاں عطا فرمائیں، اور ان بیٹیوں میں سے ایک بیٹی ایسی ہے جو خاتون جنت بھی ہے، اور جو بیٹی سید سادات کی ماں بھی ہے۔ رسول اللہ کی نسل حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے چلی۔ آج ایک بیٹی کی پیدائش پہ ایک ساس اپنی بہو کو طعنہ دیتی ہے کہ تو نے بیٹی پیدا کیوں کی ہے، اور یہ ساس بھول جاتی ہے کہ وہ بھی ایک بیٹی پیدا ہوئی تھی۔ وہ ساس یہ کیوں بھول گئی ہے کہ اس کی ماں نے بھی بیٹی کو جنا تھا، اور یہی ساس اس بات کو کیوں بھول رہی ہے کہ اس نے بھی اپنی بیٹی کو جنم دیا ہے۔ اور یہ بیٹی جب کسی گھر میں آتی ہے تو رحمت بن کے آتی ہے، اور جب یہ بیٹی پھر بڑی ہو کے بہن بنتی ہے تو بھائیوں کا مان بن جاتی ہے۔ پھر اللہ کے قرآن نے، اللہ کے دین نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیوی کا روپ دیا، تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بہت بہتر ہوں، تم سب سے بہتر ہوں، اور تم بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہو جاؤ۔ ایک اور حدیث کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری دنیا کے اندر میں سب سے زیادہ جس بات کو پسند کرتا ہوں وہ ایک نیک اور صالح عورت کو پسند کرتا ہوں، اور پھر میں خوشبو کو پسند کرتا ہوں، اور فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر ہے۔ یہی بیٹی بیوی کے روپ میں آتی ہے، پھر جب یہ ماں بنتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لاڈلے پیغمبر یہ کہتے ہیں الجنت تحت قدمیہ الامہات۔ اسلام نے پہلے بیٹی کو عزت دی، پھر اسلام نے بہن کو عزت دی، پھر اسلام نے بیوی کو عزت دی، اور آخر میں اس کے پاؤں کے نیچے جنت کا کہہ کے اس کو ہمیشہ کے لیے اللہ نے سر بلند کر دیا۔ تو ہم کون ہوتے ہیں کہ اللہ کی تخلیق پہ اعتراض کرنے والے؟ بیٹیاں یا بیٹے دینا یہ کسی انسان کے بس کے بات نہیں ہے، یہ کسی انسان کا اختیار نہیں ہے، اور اس کا بینک اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ اور قرآن پاک کے اندر اللہ واضح طور پہ اعلان کرتے ہیں
यहब लिमन यशाउ इनासा व यहब लिमन यशाउ ज़ुकूर औ युज़व्विजुहुम ज़ुक्रानन व इनासा व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा इन्नहु अलीमुन क़दीर। अल्लाह कहते हैं ये खजाना मेरे पास है, मैं चाहूं तो बेटियां दे दूं, चाहूं तो बेटे दे दूं, चाहूं तो बेटे और बेटियां दे दूं, और अगर चाहूं तो किसी को बांझ बना दूं। फिर पूरी कायनात भी मिलके उस औरत को माँ नहीं बना सकती जिसको अल्लाह माँ न बनाना चाहे। तो मैं अपनी उन बहनों से, अपनी उन बेटियों से, अपनी उन माँओं से कहूँगा कि ये बेटी अल्लाह की रहमत है, अल्लाह की नेमत है, अल्लाह की रहमत है, और बेटी पैदा करना किसी औरत का इख्तियार नहीं, ये इख्तियार अल्लाह का है। इस औरत को कोसने वाली औरत ये अल्लाह की तख्लीक पे एतराज़ कर रही है, अल्लाह की वहदानियत पे एतराज़ कर रही है, अल्लाह के दीन पे एतराज़ कर रही है। और हमें इन बातों से इज्तनाब करना चाहिए और बेटियों के साथ हमें मोहब्बत करनी चाहिए। क्यों कि बेटियां, जिसकी 2 बेटियां हैं, जिसने 2 बेटियों की परवरिश कर ली, अल्लाह के महबूब ने उसको जन्नत के अंदर अपना हमसाया बना लिया और कहा कि 2 बेटियों की परवरिश करने वाला वो मेरे साथ जन्नत में ऐसे होगा जैसे ये 2 उंगलियां जुड़ी हुई हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अपनी बेटियों के साथ मोहब्बत नसीब फरमाए और हमें अपनी बेटियों की अच्छी परवरिश करने की तौफीक नसीब फरमाए। यहूद व नसारा की तरह या हिंदुओं की तरह या दूसरी अक़वाम की तरह हमें अल्लाह बेटियों की नफरत से महफूज रखे। हमें अल्लाह बेटियों की पैदाइश पे हमें अल्लाह खुशी मनाने की तौफीक नसीब फरमाए और हमें अल्लाह गैर मुस्लिमों की तरह बेटियों की पैदाइश पे हमें अपने चेहरों को स्याह करने और हमें अपने दिलों को गंदा करने से अल्लाह हमें महफूज फरमा ले। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।